اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راول پنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز کل میں نے ذکر کیا تھا بلاول بھٹو زرداری کا اور نون لیگ کے احسن اقبال وغیرہ کا، اور میں نے بتایا تھا کہ کس قسم کی باتیں آگے کر رہے ہیں اور ہر وقت جو تانا دیتے ہیں 50 لاکھ گھروں کا۔ تو مجھے بہت سارے فیس بک کے اوپر کمنٹس وغیرہ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے سارا ذکر تو کیے لیکن قرض اتارو ملک سنوارو جو نواز شریف نے کی تھی، مہم ایک شروع کی تھی، تو اس کا ذکر نہیں کیا۔ تو بات یہ ہے کہ نواز شریف کے ہم کون کون سے ذکروں کا مطلب کارناموں کا ذکر کریں۔ قرض اتارو ملک سنوارو تو چھوڑو، یہ باراک اوباما کی جو بیوی تھی مشل اوباما، اس نے $10 لاکھ، نواز شریف جب امریکہ کے دورے پر گیا تھا تو اس نے $10 لاکھ جو تھا تعلیم اور تربیت کے لیے نواز شریف صاحب کو، کہ پاکستان میں بچیوں کی تعلیم کی امپروشن کے لیے، یعنی کہ ان کو اپ گریڈ کرنے کے لیے $10 لاکھ مشل اوباما نے اپنے ذاتی اکاؤنٹ سے دیے۔ تو یہ جو یوتھ کی ایک نام نہاد لیڈر بڑی تھی، ویسے تو وہ نانی ہے اور اب تو دادی بھی بن جائے گی، لیکن وہ اپنے آپ کو ابھی بھی یوتھ کہتی ہے، یعنی کہ وہ چہرے پہ انجیکشن وغیرہ لگوا کے اور چہرے کی اسکن کو کھچوا کے وہ اپنے آپ کو جو نانی جو ہے، نانی 420 بھی لوگ اس کو کہتے ہیں۔ تو نواز شریف کے دور میں تو جمہوریت تو تھی نہیں، وہ تو بادشاہ تھی، نواز شریف صاحب ذل الہی تھے۔ تو ذل الہی نے وہ جو پیسے تھے وہ دے دیے شہزادی عالیہ کو، اور شہزادی عالیہ صاحبہ وہ ڈکار گئی، کیونکہ جب وہ امریکہ سے واپس آئے تو سپریم کورٹ نے میرا خیال ہے اس کے اوپر ایکشن لیا ہوا تھا کہ جناب یہ مریم نواز کو آپ نے یوتھ کا کون سا عہدہ دیا ہوا ہے، تو وہ جناب وہ جو پیسے تھے وہ اس کے ذاتی اکاؤنٹ میں وہ ڈکار گئی۔ تو یہ قرض اتارو اور ملک سنوارو تو بہت پرانی بات ہو گئی۔ تو اب تو اگر کسی کو بتاؤ تو وہ اس وقت تو وہ بچے تھے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرض سنوارو اور ملک سنوارو اسکیم کے اندر پاکستانی قوم کے ساتھ کیا کھیل کھیلا گیا، یعنی کہ ایسا کھیل کھیلا گیا۔ یہ جو کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ جا کے بیکاری انہوں نے ایک رٹ لگائی ہوئی تھی دونوں جماعتوں نے، تو سب سے بڑے بیکاری یہ خود تھے۔ نون لیگ کے اندر نواز شریف نے ایک مہم چلائی تھی قرض اتارو ملک سنوارو، اس کے اندر عوام نے شوکت خانم میموریل کینسر ہاسپٹل کے لیے تو چندہ پیسوں میں دیا تھا، اس کے اندر لوگوں نے اپنے زیورات گروی رکھ دیے، گروی کہہ رہا ہوں چندے کے اندر دے دیے، بچوں نے اپنے اسکول کی پاکٹ منی دے دی، اور ہر شخص نے اس کے اندر پیسہ ڈالا اور اربوں روپے جمع کرا دیے گئے، اور اربوں روپے جو تھے وہ نواز شریف صاحب نے پتہ نہیں کیا کیے، وہ آج تک نہ پتہ لگا، اور اگر کہو تو کہتا ہے وہ تو جی یہ تھا تو وہ تھا۔ یعنی کہ یہی جو احسن اقبال، لنڈے کا رستو، سعد رفیق اور یہ خواجہ آصف طرح کے جو لوگ ہیں گے، جو جن کے مکروہ چہرے ہیں گے، ان کی شکلیں بگڑ چکی ہیں۔ یقین جانیں آپ ان سے ان کی 20 سال پہلے کی تصویریں اور اب کی تصویریں دیکھیں تو ان کے چہرے اس لیے بگڑ چکے ہیں گے کہ یہ ایسے لوگ ہیں گے کہ جنہوں نے یتیموں اور بیواؤں کا پیسہ بھی نہیں چھوڑا اور یہ کھا گئے، اور آج ان کی شکلیں اس مقام پہ اسی لیے پہنچی ہوئی ہیں۔ تو ویورز بہرحال یہ باتیں جو بھی تھیں، یہ اس کے اندر آپ پاکستان کے اندر ہر دور کے اندر ایک عجیب کہانیاں ہوئی ہیں۔ یہ واحد ایک حکومت آئی تھی، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس کے اندر وہ 12 ہزار روپے دیے گئے تھے، تو اس کے اندر ایسے بھی لوگ تھے کہ لائن میں لگ کے پیسے لیتے تھے، اور اس کے بعد اسی پیسوں کا وہ جو ایک کہتے ہیں پیکج کراتے ہیں اپنے موبائل میں، اور اس کے بعد کہتے ہیں جی عمران خان نے بھوکا مار دیا۔ 12,000 لینے کے لیے لائن میں کھڑے ہوئے تھے۔ ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ جو ان کے منہ کے اندر نون لیگ کے علاوہ نام کسی کا نہیں ہوتا، لیکن 12,000 روپے لینے کے لیے وہ ایسے تاولے ہوئے تھے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ لوگ اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، لیکن جب ماؤں کا نام کے 12,000 روپے تھے تو وہی ماؤں کو لے کے ادھر کھڑے ہوئے تھے، اور جو ہی ماؤں نے 12,000 روپے لیے تو انہوں نے جیب میں ڈالے۔ تو میں نے ایک دفعہ یاد کریں آپ کو کہ میں نے اپنی ایک ویڈیو کے اندر ذکر کیا تھا، جب یہ کرونا پاکستان کے اندر نئی یہ مصیبت آئی تھی، یعنی کہ شروعات تھی، تو ویسے تو آپ چلے جائیں نا 9 بجے، اگر آپ کو گھر کی کوئی کام کرانے کے لیے کسی مزدور کی ضرورت ہے تو 9 بجے مزدور صاحب جو ہوں گے وہ آپ کو نہیں ملیں گے۔ مزدور کو میں مزدور صاحب کہہ رہا ہوں، اگر وہ بیٹھے ہوئے کسی ہوٹل پہ چائے اور یوں کر کے سگریٹ بھی پی رہے ہوں گے تو آپ انہوں نے جی دیہاڑ جی ہوں تو دیہاڑ ہی ختم ہوا، مر گئے۔
لیکن کرونے میں شام 4 بجے تک بیلچہ رکھ کے سڑک کے کنارے پہ بیٹھے ہوتے تھے، شام 4-5 بجے تک، کہ جی یہ وہ، اور جو لوگ ان کو امداد دیتے تھے یا ویسے دے دیتے تھے، کوئی راشن لے کے دے دیتے تھے، تو ان کی دکانوں پہ واپس کر کے، اور جناب وہ یعنی کہ لوگوں نے قرض ایک دوسرے سے بیلچے مانگ کے بھی سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اس قوم پہ اسی لیے اس طرح کے حکمران نازل ہوئے کہ قوم بھی اسی طرح کی ہے، اور یقین جان بہت ہی ناشکری قسم کی ہے۔ یعنی کہ وہ جو خواجہ سعد رفیق، خواجہ آصف ہو ہے جی، بڑی ماشاءاللہ جی سلجھی ہوئی قوم ہے۔ سلجھی ہوئی کیا قوم ہے؟ ان کو تو موٹر سائیکل تک چلانے نہیں آتا۔ سلجھی ہوئی کیا قوم ہے جی؟ جس قوم نے نظریہ ہی یہ بنا لیا ہوا کہ جی نواز شریف تو بہت اچھا تھا کہ کھاندہ تھا تو کھلاندہ بھی تو ہے، تو جس قوم کا نظریہ یہ ہو وہ اس قوم کا کیا حال ہوگا آپ خود اندازہ لگائیں۔ یعنی کہ ریاست مدینہ 50 لاکھ گھر، 1 کروڑ نوکریاں ہم عمران خان سے مانگتے ہیں، لیکن یہ آپ دیکھیں کیا کوئی جج میرٹ پہ فیصلہ دے رہا ہے؟ کیا کوئی پولیس والا پیسے لیے بغیر ایف آئی آر کاٹ رہا ہے یا سنوائی کر رہا ہے؟ اسی طریقے سے ہر جگہ پہ چلے جائیں، واپڈا کے دفتر میں چلے جائیں، کیا پیسہ لیے بغیر آپ کے بل کی تصحیح ہو رہی ہے؟ کیا گیس کے دفتر میں آپ چلے جائیں، رشوت لیے بغیر کیا آپ کی سروس لائن لگ رہی ہے؟ نہیں، کوئی ایسا، یعنی کہ جس مرضی محکمے میں چلے جائیں، ایون کہ میں تو آپ کو یہ بتاؤں کہ وزارت مذہبی امور میں چلے جائیں تو حج میں قراندازی میں اپنا نام ڈلوانے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے، نہیں تو ادروائز نام نہیں آتا۔ تو بات یہ ہے کہ ریاست مدینہ مجھ سے مانگتے ہیں، 50 لاکھ گھر اس سے مانگتے ہیں جس کو حکومت کرتے ہوئے 3 سال ہو گئے ہیں، جنہوں نے 35 سال حکومت کی ہے۔ کل میں نے پیپلز پارٹی کا ذکر کیا تھا کہ سن 1971 میں روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا تھا، 2021 چل رہا ہے، 50 سال ہو گئے۔ کیا 50 سال میں تم دے سکے ہو روٹی کپڑا اور مکان جو تم اس سے 3 سال کے اندر 50 لاکھ نوکریاں اور 1 کروڑ گھر مانگ رہے؟ تو شرم کا مقام ہے۔ خیر بلاول بھٹو کے بارے میں نے آج ایک ویڈیو ریلیز کی ہے، وہ آپ نے دیکھی ہوگی، تو مجھے اس پہ بھی بڑے کومنٹس آئیں گے کہ واقعی یہ کہاں سے آپ ڈھونڈ کر لے آئے کہ یہ وہ بغیرت ہیں۔ آج میں لفظ بغیرت کا استعمال کر رہا ہوں کہ ایک وہ داڑھی والا ہے جس کو مولانا فضل الرحمان دین فروش مولوی میں جس کو کہتا ہوں، جب اس سے کوئی بھی آپ اس قسم کا سوال پوچھے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ پلانٹڈ کوسچن ہے، یہ آپ کو کسی نے پڑھا کے بھیجا ہے۔ وہ بغیرت یہ بات کر دیتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے آج وہی کام کیا کہ جب اس سے ایک سندھی بندے نے کہا کہ جناب میں اس اسپتال میں آیا ہوں، مجھے یہاں پہ ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے اور یہ دوائی اویلیبل نہیں ہے، تو وہ بغیرت اٹھ کے چلا گیا کرسی چھوڑ کے، اور یہ کہتا ہے کہ ہم نے سندھ میں ترقی دی۔ تو بات یہ ہے ویور کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے یہ دوبارہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں جی بات سیدھی ہے، یہ وہی خواجہ سعد رفیق ہے اور یہ وہی خواجہ آصف ہے کہ جنہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ جناب بعض قوموں نے مشکل حالات کے اندر کتے اور بلیاں کھا کے بھی گزارا کیا ہے، اس لیے اگر مہنگائی ہو گئی ہے تو کوئی وہ نہیں ہے، آپ لوگ گزارا کریں اور اپنی روٹی کھانا سیکھیں اور اپنے سادگی کو اپنائیں، فلانے کو۔ اور آج وہی یہ بات کرتے ہیں جی ٹماٹر مہنگا ہے، چینی مہنگی ہے، فلانا مہنگا ہے۔ تو مہنگائی کس دور میں نہیں ہوئی؟ جب ایک کلاس 1 افسر کی تنخواہ، چیف جسٹس آف پاکستان کی تنخواہ 5,000 روپے تھی، جب بھی مہنگائی تھی، جب چینی جو تھی وہ 23 روپے کی 6 کلو ملتی تھی، اور آج بھی مہنگائی ہے جب اسی چیف جسٹس آف پاکستان جس کی 5,000 روپے ضیاء الحق کے دور میں تنخواہ تھی اب 11 لاکھ روپے لے رہا ہے، تو مہنگائی اب بھی ہے۔ لیکن جب 5,000 روپے چیف جسٹس کی تنخواہ تھی تو وہ جو تھا ریٹائرمنٹ کے بعد ایک چھوٹا سا خوبصورت سا گھر بنا کے رہ رہا تھا۔ آج جو ہے وہ بہت بڑا بنگلہ بھی ہونا چاہیے، اس میں کاریں بھی ہونی چاہیے، اس میں سب کچھ ہونا چاہیے، اور یہ اور وہ افتخار چودھری جیسے ججز جنہوں نے اپنی مراد میں بے پناہ اضافہ کیا۔ یعنی کہ جج ریٹائرمنٹ کے بعد جج کو کیا ملتا ہے؟ 8 لاکھ روپے پینشن، 1.5 لاکھ روپے ماہانہ جیب خرچ، اور 2300 یونٹ بجلی کے، اور 2200 کے پتہ نہیں 1200 میک اپ گیس، ٹیلی فون اس کے علاوہ، اور یہ جج صاحب ریٹائرڈ ہو رہے ہیں، یعنی کہ سونے کی چڑیا۔ تو مہنگائی کا رونا پھر یہ لوگ روتے ہیں۔ کون لوگ؟ بھائی آپ یہ دیکھیں کیا کسی جج نے اس پہ سو موٹو ایکشن لیا؟ وہ افتخار چودھری نے کبھی اس پہ سو موٹو ایکشن لیا کہ ہم ججز کی تنخواہیں اتنی ہیں، اور جو ہماری عدالت کے باہر جو نعرہ لگاتا ہے، جو کہتا ہے فلانا اور فلانا حاضر ہو، اس کی تنخواہ جو ہے گی وہ، یعنی کہ جج کا ہاؤس رینٹ جتنا ہے اتنی اس کی تنخواہ نہیں ہے۔ جج کا ہاؤس رینٹ اگر فرض کریں کہ 43-44 ہزار ہے، تو وہ جو آواز لگاتا ہے اس کی ٹوٹل تنخواہ 16,000 ہے۔
تو ویورز بات یہ ہے کہ ریاست مدینہ کسی ایک بندے سے نہیں بنے گی، اور جب تک میں یہاں پہ ایک نور الدین زنگی کا ایک قول دہرانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جب دشمن آپ سے ڈرنے لگے اور اپنے ملک کے اندر کے لوگ آپ کے جو ساتھ بیٹھنے والے آپ کی مخالفت کرنے لگے، تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا حکمران صحیح ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نور الدین زنگی کا قول ہے. تو بات یہ ویورز کے بعد کہاں سے کہاں پہ نکل گئی، میں کسی اور موضوع پہ آج بات ہی نہیں کر سکا، لیکن بہرحال پھر بھی میں آپ کو ایک افغانستان کی اپڈیٹ دے دیتا ہوں کہ افغانستان کے اندر وادی پنجشیر کے اندر جناب جنگ شروع ہو گئی ہے، اور طالبان بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے طالبان کے 200-250 افراد کو مار دیا ہے، جو کہ میں آپ کو بتاؤں کہ غلط ہے. جانی نقصان ہوا ہے لیکن 200-250 کا نہیں ہوا ہے، تقریباً 20 کے قریب طالبان مارے گئے ہیں. میں شہید کا لفظ جان بوجھ کے نہیں استعمال کر رہا، اور اتنے ہی کیونکہ دونوں طرف مسلمان ہیں، اور اس نے ہی شمالی اتحاد یعنی کہ وہ جو احمد شاہ مقصود ہے اس کے بیٹا کے جو جنگجو ہیں وہ بھی مارے گئے. لیکن سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ وہاں سے جو بھاگا ہے تو کیا چھوڑ کے بھاگا ہے، میں نے یہ بتانا تھا. 70,000 کے قریب آرمی ویکلز، جس کے اندر بختر بند گاڑیاں اور یہ ٹینک ہوتے ہیں. 70,000 یعنی کہ پاکستان ایک بہت بڑی فوجی قوت ہے، لیکن 70,000 بختر بند گاڑیاں اور ٹینک پاکستان کے پاس بھی نہیں ہے. لیکن امریکہ، برطانیہ، یہ جتنے بھی ممالک تھے وہاں پہ 70,000 آرمی ویکلز چھوڑ کے بھاگے ہیں. 200 کے قریب ہوائی جہاز اور ہیلی کاپٹر کابل ایئرپورٹ کے اوپر تباہ کیے ہیں، اور جو دوسرے علاقوں کے اندر جو مجاہدین کے ہاتھوں لگے ہیں اور جو تباہ ہوئے ہیں وہ ان کے علاوہ ہیں. اسی طریقے سے جو اسلحہ یہ چھوڑ کر بھاگے ہیں وہ اتنا اسلحہ ہے کہ طالبان اس اسلحے سے مزید پتہ نہیں کتنے سال تک جنگ جاری رکھ سکتے ہیں. یہ تو کسی اکنامکس کا کام ہے کہ وہ حساب لگائے، لیکن ایک وافر مقدار میں گولہ بارود کا ذخیرہ طالبان کے ہاتھ لگا ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب بھاگے، امریکہ کو آج تک جو مار یاد آتی تھی وہ ویتنام کی یاد آتی تھی. لیکن یہ ہے کہ اب ویتنام کے زخم جو ہوں گے وہ ذرا بھر جائیں گے، اور افغانستان کے زخم آئندہ 50 سال تک امریکہ کو یاد آتے رہیں گے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا اور اجازت چاہنے سے پہلے وہ جو میرے روایتی جملے ہیں کہ افغانیوں کو ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے. ایک یہ خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ سے ختم ہونی چاہیے. ایک وہ بگوڑا جو لندن میں بیٹھا ہے اس کو واپس آنا چاہیے. اور سب سے آخر میں آپ کو کہوں گا کہ قاضی جسٹس فائز عیسیٰ کا کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر میرٹ کی بنیاد پر ہونا چاہیے، اور ججز اس کی بیوی کے آنسو نہ دیکھیں بلکہ اس سے وہ رسیدیں ہر حالت میں طلب کریں جو وہ نہیں دے رہا. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد.